اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے، مختلف موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ الحمدللہ پیر منگل بدھ یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، اور آج جو موضوع ہے وہ ہے توہم، یہ توہم پرستی۔ اچھا، سمجھا یہ جاتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات موجود ہے کہ شاید یہ غیر منقسم ہندوستان سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ انڈو پاک کے لوگوں میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ کالی بلی سامنے سے گزر جائے تو نحوست کی ایک علامت ہے، کوا بیٹھ جائے منڈیر پر تو جناب مہمان آ جائیں گے، اس طرح سے کوئی اگر ماہ سفر المظفر میں بیمار ہو گیا تو جناب پورا سفر ہی بڑا منحوس مہینہ ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں کہ جس کے بارے میں لوگ بھائی اس مہینے میں شادی نہیں کی جا سکتی، اس مہینے میں کاروبار کا آغاز نہیں کیا جا سکتا، اس مہینے میں کوئی دکان نہیں خریدی جا سکتی، اس ماہ میں یہ نہ ہو، اس ماہ میں وہ، بہت سی چیزیں۔ جبکہ اس کے برعکس اگر ہم تاریخ عالم کا اگر مطالعہ کریں تو اہل عرب میں اگر آپ قبل از اسلام دیکھیں تو اس میں بھی توہمات کی بہت کثیر تعداد نظر آتی ہے۔ پھر اہل یہود و ہنود میں ہم دیکھیں تو ان میں بھی توہمات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ تو ہم بات کریں گے ماہ سفر المظفر کا آغاز ہوا ہے، اور اس کے آغاز ہی سے یہ سمجھ لیں کہ یہ خالی کا مہینہ بھی کہلاتا ہے، یہ بھی ایک نام رکھا۔ اچھا، اس میں ہمارے بر صغیر پاک و ہند کی جو خواتین ہیں ان کا بڑا مین رول ہے اس میں، کہ اس چیز کو ابھارنے میں کہ جناب یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں یہ کہ صدقات زیادہ دیے۔ ویسے تو صدقہ دینا بہت اچھی بات ہے کہ جان کو خطرہ ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، وہ تمام چیزیں۔ آج ان توہمات کے حوالے سے آپ کے ذہنوں کو بالکل صاف کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا تعلیمات ہیں اور کیا ہونا چاہیے ایک مسلمان۔ نبی کریم علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد تو یہ تمام باطل جو نظریات ہیں وہ رد ہو گئے ہیں، لیکن چونکہ ماحول کا اثر انسان لیتا ہے تو ماحول سے جو اثر لیا گیا ہے وہ آج تک اس کے اثرات آج ہم دیکھتے نظر آتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، جن کی خدمت میں آج کے موضوع کے حوالے سے ہم بنیادی اور اہم نوعیت کے سوالات پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں کا خیر مقدم ہے آپ دونوں کا۔ اور حضرت یہ پوچھنا چاہوں گا، سفر کے مہینے کے حوالے سے یہ تصور لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ یہ مہینہ جو ہے منحوس ہے، تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کیا فرمائیے گا آپ، چونکہ علماء حضرات سے جب لوگ سنتے ہیں تو پھر کسی یقین کی منزل پر پہنچ پاتے ہیں، کیا فرمائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ، اور بہت ہی اہم ٹاپک ہے، بہت ہی اہم سوال ہے۔ اچھا، میں یہاں پر تمہیدی طور پر ایک بات یہ کرنا چاہوں گا، جو میری تمہیدی گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ سارے توہمات یہ ایک طرف رکھیں، ہر کام میں فاعل حقیقی جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، بے شک بے شک، اور مؤثر حقیقی بھی اللہ رب العالمین ہے۔ بے شک، کسی چیز میں، کسی کام میں اثر کو پیدا کرنا یہ کام اسی کا ہے، بے شک، تاثیر پیدا نہ کرنا یہ کام اسی کا ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا، یہ جتنے توہمات ہیں اور جتنی یہ چیزیں جو آپ نے بیان کی نا، یہ ہمارے اس عقیدے سے ٹکراتی ہیں، اور جو عقیدے سے ٹکرائیں انہیں پاؤں تلے رون دینا چاہیے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہوتا کیوں ہے؟ یا تو علم کی کمی ہو تب ہوتا ہے، یا پھر یقین کی کمی ہو تب ہوتا ہے، یا ایمان کی کمی ہو تب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ تین کمیاں ایسی ہیں کہ جو ہمیں وہ بنا دیتی ہیں جو ہمارا معاشرہ آج بنا ہوا ہے، اور اس میں یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ تتمے کی طرف جا رہا ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی۔ اور اگر اس کی روک تھام نہ کی گئی تو یہ معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف چلا جائے گا۔ بالکل۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اس وہم کی حقیقت کیا ہے۔
علم کا ایک درجہ ہوتا ہے جو سب سے اوپر ہے جزم، ہاں یقین سے بھی اوپر ہے، اور دوسرا اس سے نچلا والا درجہ ہے یقین، اور سب سے آخری درجہ کیا آتا ہے؟ شک۔ شک میں یوں سمجھ لیں طرفین ہیں، دو اطراف ہیں، یعنی شک میں یا تو آپ ایک طرف ہوں گے کہ یہ ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے، تو ایک طرف کیا ہوگا کہ اسے ظن غالب کہیں گے، یہ ہے یا نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے یہی ہو، لیکن دوسری طرف جو ہے نا، جو مرجو ہے، جس کو ترجیح نہیں دی گئی، وہ وہم ہے۔ تو وہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز نہیں ہے آپ نے اپنے ذہن میں پال رکھی ہے، اور آج آپ نے جو سوال کیا ماہ سفر میں یہ جتنے توہمات ہیں یہ سارے اسی وہم کی پیداوار ہے۔ توہم، یہ وہم ہم نے خود پیدا کیا۔ باب تفاعل کی خاصیت یہی ہے، بندہ ہوتا نہیں ہے، تمرد، خود مریض بن جاتا ہے۔ تو وہم ہوتا نہیں ہے، بندہ خود بخود پیدا کر لیتا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے، یقین کی کمی اور ایمان میں کمی کی وجہ سے۔ اچھا، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ اب یہاں یہ پوری آیت کریمہ وہ میں نہیں پڑھ رہا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 37 ہے۔ نسی کا معنی کیا ہے لغوی طور پر اگر دیکھا جائے تو لغت میں اس کا معنی ہے مؤخر کرنا، یعنی اس وقت زمانہ جاہلیت میں آپ نے غیر منقسم کی بات کی نا، تو میں کہوں گا کہ عرب جب غیر منقسم تھے، یعنی جاہلیت پر ڈٹے ہوئے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ سفر کے مہینے کو نا منحوس سمجھتے تھے۔ اچھا جی، تو ہوتا کیا تھا، دوسری روایت یہ ہے کہ 4 مہینے جو حرمت والے تھے، جس میں شوال، ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، تو ہوتا کیا تھا کہ ان 3 مہینوں میں جو پے در پہ ہیں اس میں لڑائی منع تھی، تو اب وہ کسی سے لڑتے تھے نا، تو کیا ہوتا تھا کہ بھائی اب یہ محرم کے مہینے میں لڑنا چاہتے ہیں تو محرم کو مؤخر کر دیتے اور لڑائی جاری رکھتے، اور اس ڈر سے بھی کہ بھائی یہ جو مہینہ منحوس آ رہا ہے اس کو ہم حرمت والے مہینوں میں لے لیتے ہیں، گویا کہ یہ منحوس نہیں رہے گا۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں اس بات کی بھی ممانعت فرمایا کہ مہینے اپنی اصل جگہ آ چکے ہیں۔ سفر کا معنی کیا ہے؟ کثیر علماء نے، ائمہ لغت نے کثیر اقوال نقل کیے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ان سب کا نتیجہ 3 اقوال کی صورت میں آتا ہے۔ یا سفر سے مراد وہ مشہور مہینہ ہے کہ جس میں کفار زمانہ جاہلیت والے اس کو منحوس سمجھتے تھے، اور یا پھر اس سے مراد پیٹ کے اندر کے وہ کیڑے، جب انسان خالی پیٹ ہو تو یہ کاٹتے ہیں، انسان ان کی وجہ سے بھوک محسوس کرتا ہے، جو زمانہ جاہلیت میں ان کا یہ عقیدہ تھا۔ یا پھر یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو کفار آگے پیچھے کرتے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام توہمات کو ایک دم سے اس کی تردید اس طرح فرمائی کہ لا صفرا ولا عدوا ولا ہامۃ ولا طیرۃ، لا صفرا، اس میں کوئی اصل نہیں ہے کہ اس مہینے میں کوئی کاروبار نہ کرے، کوئی نیا کام نہ کرے، کوئی سفر نہ کرے، کوئی شادی نہ کرے، گھر سے باہر نکلنے میں آمد و رفت میں کمی کر دے۔ تو فرمایا کہ یہ تمام چیزیں بے اصل اور بے معنی ہے۔ جس طرح سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، یہ بھی مہینہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ بہت عمدہ، بڑی صراحت کے ساتھ مفتی صاحب نے گفتگو فرمائی اور بہت اچھی بنیاد فراہم کی ہے۔ اب اس کی جزیات کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے، جو چیزیں ہمارے گرد و پیش نظر آتی ہیں، ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر آتی ہیں، اس پر مزید کلام کریں گے۔ ضرور اس پروگرام کے ساتھ منسلک رہیے گا۔ ایک وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ توہم آج ہمارا موضوع ہے، اور سفر المظفر کا چونکہ آغاز ہوا ہے تو اس اعتبار سے بہت مناسب موضوع جس پر بات کی جانی چاہیے۔ اور اس حوالے سے مفتی صاحب نے بہت عمدہ کلام فرمایا کہ جب انسان کو ایمان کی روشنی مل جائے تو اس کے بعد توہمات کے تمام باطل نظریات جو ہے وہ رد ہو جانے چاہیے، لیکن جو ہیں وہ معاشرتی ہمارے مسائل ہیں جس کے تحت یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اچھا، میں یہ جاننا چاہوں گا، یہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے کہ ماہ سفر المظفر، دیکھیں یہ سفر بھی ہے اور مظفر بھی ہے، کامیابی بھی ہے اس میں، یہ اگر پورا نام اگر اس کا لے، ویسے سفر کہا جاتا ہے لیکن سفر المظفر کہا جائے تو مظفر ایک کامیابی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو اس میں کہا جاتا ہے کہ سفر اختیار نہ کیا جائے، کوئی سفر نہ کیا جائے، حادثات ہو سکتے ہیں، کوئی خدا نخواستہ جانی نقصان ہو سکتا ہے یا کوئی معذوری کی صورت ہو سکتی ہے، اور پھر اس بات کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ وہاں سے ان سیرت طیبہ سے کوئی ایسی چیز نہ ہے یا نہیں ہے، جو بھی ہے۔ اس حوالے سے مفتی صاحب کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔
سفر المظفر کے حوالے سے جو توہمات ہمارے معاشرے میں رائج ہیں ان میں سے ایک ٹریولنگ سے متعلق ہے، اور اس سلسلے میں دو طرح کے رجحانات پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر مرض کی شدت کی کیفیت تھی، تو اس لیے اس مہینے کو ایک طرح کا منحوس سمجھا جاتا ہے کہ یہ آفتوں والا مہینہ ہے، بیماری والا مہینہ ہے۔ اور دوسرا یہ ایک طرح کا یہ رجحان بھی پایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ماہ مقدس کے آخر میں حضور صحت یاب ہو گئے تھے، تو اس خوشی میں ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ وہ خوشی ہے، تو اس خوشی میں سفر کا اہتمام کیا جائے، ٹریولنگ کی جائے اور خوب خوشیاں منائی جائے اور تفریح کا ایک سماں پیدا کیا جائے۔ یہ دونوں طرح کے رجحانات اگر ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اس کا جائزہ لیں تو ہمیں اس کی کوئی حقیقت و حیثیت نظر نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو مرض کی کیفیت تھی اس میں شدت رہی ہے، ان ایام میں شدت رہی ہے، اور آخری بالخصوص جو اس مہینے کا حصہ ہے، آخری عشرے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتہائی مرض کی کیفیت میں تھے، تو وہاں تو خوشی کا کوئی سما نہیں تھا یا خوشی کا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، اور بلکہ اگر اس طور پر اس مہینے کو آفتوں کا سمجھا جائے، بلاؤں کا سمجھا جائے کہ چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مرض کی شدت تھی تو اس وجہ سے یہ آفتیں ہیں، تو پھر اس سے بھی بڑا سانحہ تو ربیع الاول میں ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا۔ تو اگر حضور کے وصال کی وجہ سے یہ مہینہ نحوستوں والا ہے، بے برکتی والا ہے، تو پھر جس مہینے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصال فرما رہے ہیں تو وہ تو پھر مزید اس میں یہ سلسلہ ہونا چاہیے، لیکن اس مہینے سے متعلق کسی کا یہ تصور نہیں ہوتا، بلکہ اس کو مقدس سمجھا جاتا ہے کہ ماہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بہت اچھی بات۔ دوسرا تصور یہ پایا جاتا ہے کہ جی اس میں خوشیاں منائی جائیں اور خوشی کا اہتمام اس طور پہ بھی کیا جائے کہ ٹریولنگ کی جائے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرض کی جو ایک کیفیت تھی اس سے افاقہ ہوا تھا، تو حضور انتہا درجے کی مرض کی شدت تھی، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان ایام میں مرض کی کیفیت کو گزار کر اور ربیع الاول کے جو اوائل کا ایک سلسلہ تھا اس میں حضور کا وصال ہوا، تو نہ اس مہینے میں کوئی سفر کا اہتمام کرنا، ٹریولنگ کرنا یہ باعث برکت و سعادت ہے، اور نہ اس میں سفر سے رکنا کوئی یہ ایک خوش عقیدے کا ایک معاملہ ہے، بلکہ اچھی نیت سے اگر کسی بھی طور پر سفر کیا جائے گا تو وہ سفر باعث ظفر ہوگا، وہ کامیابی کا باعث ہوگا۔ جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی خیبر کا جو معاملہ تھا وہ سفر کے مہینے میں یہ مارکہ ہوا، اور اس میں بھی اگر ہم دیکھیں اگر سفر نوست کا باعث ہو اور نقصان اور ہلاکت کا باعث ہو تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 2000 سے بھی کم لشکر ہے، اور دوسری طرف 20,000 کا مقابلہ یہودیوں سے، بالکل، لیکن خیبر میں مسلمانوں نے ہمت، بہادری اور اللہ پہ توکل، بھروسہ اور اعتماد کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس مٹھی پر جماعت کو 20,000 کے قریب لشکر پر فتح عطا فرما دی۔ تو دیکھیں سفر کے مہینے میں یہ سفر ہوا، یہ ٹریولنگ ہوئی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کے طور پر یہ معاملہ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ تو اگر نیک نیتی سے کوئی بھی سفر کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرمائے گا، لیکن جس طرح مشرکین کا یہ سلسلہ تھا کہ وہ قتل و غارت کے لیے سفر کیا کرتے تھے اور اسی لیے ان کے مکانات خالی ہو جاتے تھے، ان کی بیویاں بیوہ ہو جاتی تھی، بچے یتیم ہو جاتے تھے، تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی برائی کے ارادے سے سفر کرے گا تو یقیناً اس کے نقصانات ہوں گے، تو اس لیے سفر جیسا ہے اسی کے مطابق اللہ رب العالمین معاملہ فرمائے گا۔ کیا سبحان اللہ، سبحان۔ اچھا، سفر کے حوالے سے بات فرمائی، تو سفر کے حوالے سے ہم پازیٹیو وہ کیوں نہیں رکھتے نظریات، یعنی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو مہینہ ہے اس کے حوالے سے بھی امہات المومنین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے سے اس مہینے کو یاد کیا جاتا ہے، اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 25 سفر المظفر، تو اس اعتبار سے ہم اکابرین کو یاد کریں، ان کی تعلیمات کو عام کریں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس ماہ مبارک کو استقبال ربیع الاول کے طور پر منایا جائے کہ ربیع الاول شریف آ رہا ہے تو اس کے حوالے سے تیاریاں کی جائیں، بچوں کو، بڑوں کو، سب کو تیار، تو اس حوالے سے ذرا پازیٹیو ہماری تھنکنگ ہو جائے تو بہت سے توہمات سے ہم دور ہو سکتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ جگہ بھاری ہے، یہ نام بھاری ہے، یہ وقت بڑا بھاری ہے، اب یہ بھاری کس تناظر میں ہے اور کیا؟ اچھا یہ تو یہ 12 مہینے کی بیماری ہے، یہ صرف سفر سے مشروط نہیں ہے، یہ بھاری ہونا ہے تو کسی بھی مہینے میں کہتے ہیں یہ وقت بھاری ہے، یہ نام بھاری، کیا کہیے گا؟ لگتا ہے کہ وہ کہنے والا خود بھاری ہو جاتا ہے، خود بھاری ہو جاتا ہے۔ جی، اول تو یہ اصطلاح جو ہے نا یہ شرعی اصطلاح نہیں ہے، ہلکا اور بھاری، ہلکا اور بھاری، قرآن و حدیث میں کہیں پر آپ کو یہ اصطلاح نہیں ملے گی۔ اور یاد رکھیں یہ بات یعنی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نفع دینا چاہے،
پوری کائنات والے مل بھی جائیں تو اس کا نقصان نہیں کر سکتے ہیں، اور جس کا نقصان فرمانا چاہے تو پوری کائنات والے مل کر بھی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ یہ جب جنگ احد ہوئی تھی نا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ الفاظ فرمائے تھے، عرض کیے تھے۔ تو کوئی مکان لینا کہ یار یہ جگہ بھاری ہے اور یہ جگہ بالکل ٹھیک ہے، کسی جگہ پر جنات وغیرہ کا وجود ہو سکتا ہے، تو وہ جنات تو پوری دنیا میں کہیں پر بھی ہوتے ہیں۔ اچھا عاملین کو بھی دکھایا جاتا ہے حضرت یہ جگہ دیکھ لیں میں لے رہا ہوں، ٹھیک ہے بھاری تو نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ کہیں پر اگر کوئی ایسا جاتے کے ساتھ ہی کوئی اس طرح معاملات نظر آئیں تو اچھے کسی عالم دین کو چیک کروا لیا جائے اور وہاں پر قرآن شریف پڑھا جائے، سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ جگہ ہی بھاری ہے، تو یہ کس نے آپ کو کہا کہ بھئی یہ جگہ بھاری ہے؟ بھاری ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیا مطلب کوئی دوسری زمین ہلکی ہے اور یہ وزن میں بھاری ہے؟ سب کا وزن ایک ہی ہے۔ تو گویا کہ خدا نخواستہ جنات ہیں، بد اثرات ہیں، تو اس کا توڑ بھی حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا سورہ فلق، سورہ ناس کی صورت میں، بلکہ چاروں کل کی صورت میں، آیت الکرسی کی صورت میں، ٹھیک ہے نا، سورہ بقرہ کی صورت میں۔ اور اسی طرح یہ کہنا کہ نہیں میں جب سے اس گھر میں آیا ہوں نا تو یار مجھے پھل پھول نہیں رہا، ہاں خدا نہ خاصہ کسی نئے گھر میں منتقل ہوئے اور وہاں پر کسی بچے کی ولادت متوقع تھی اور خدا نہ خاصہ اس کا انتقال ہو گیا تو بس اس نے مور لگا دی کہ بھئی یہ جگہ یار نقصان دہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ اس کا یہاں انتقال ہوا، اگر وہاں پر ہوتے تو وہاں پر بھی یہی انتقال ہوتا۔ کیوں؟ کل نہیں یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کوئی مصیبت کوئی چیز ہمیں نہیں پہنچ سکتی مگر وہی پہنچتی ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ میرے خیال میں اگر آپ اجازت دیں تو ہم وقفے کی جانب جائیں گے، وقفے کے ساتھ جب لوٹیں گے تو انشاءاللہ مفتی صاحب سے اسی جواب کو کنٹینیو لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی جناب آپ کا خیر مقدم ہے۔ توہم آج ہمارا موضوع ہے اور اس حوالے سے جگہ بھاری، وقت بھاری اور نام بھاری، اس حوالے سے مفتی صاحب اپنا جواب مکمل فرما رہے تھے، جو آپ کا آخری حصہ ہم سن لیتے ہیں اور پھر اگلے سوال کی جانب۔ اچھا اسی طرح ایک حدیث پاک ہمیں ملتی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں دو تین روایات سے حدیث پاک ہے، دو تین طرق سے، کہ عرض کی یا رسول اللہ میں پہلے گھر میں تھا تو وہاں خوشحالی تھی، جب سے اس گھر میں آیا ہوں تو بس تنگی پیدا ہو گئی ہے، تو فرمایا گھر چینج کر لو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ محدثین نے فرمایا کہ جب آپ کہیں پر گھر میں جاتے ہیں کسی زمین پر، اگر دل نہیں ٹھکتا تو چھوڑ دیں، آپ گھر چینج کر لیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ بھاری ہے، اس پر کچھ ہے، جنات ہے تو اس کا جو چیز تمہیں شک میں ڈال دو اسے چھوڑ دو، یہ بھی حدیث مبارکہ حضور۔ تو مطلب یہ کہ یہ بات ایسی ہے کہ مثال کے طور پر کہیں پر دیوار گر رہی ہے یا کہیں پر جو ہے نا کوئی آفت آنے کا چانس ہے اور کوئی تجربے کا کہتا ہے کہ یار یہ چیز ہوگی، انسان کی حسیات بھی تو ہے نا، انسان پرکھ لیتا ہے کچھ ہونے والا ہے۔ جی تو وہاں سے ہٹ جائے نا، وہاں پر کیوں کھڑے ہو؟ یعنی آپ دریا کے کنارے پر سیلاب آنے کا خدشہ ہے سمندر کے کنارے پر، تو وہاں سے ہٹ جائیں بھائی، ٹھیک ہے؟ تو گھر میں دل نہیں ٹھکتا اور پریشان ذہن ہے تو چھوڑ دیں اس گھر کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نام بھاری ہونا، ہلکا ہونا، یہ کوئی میں نے کہا اصطلاح نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو، اور بہترین نام حدیث پاک کے مطابق عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ لوگ رکھتے تھے عبد العزیٰ، عبد اللات، تو فرمایا کہ عبداللہ عبد الرحمن بہترین نام ہے۔ یعنی نام کسی بتوں پر نہ ہو، غیر مسلموں سے مشابہت اختیار کرنے والے نہ ہوں، یا ایسے نام کہ جو خود نمائی کے زمرے میں آتے ہوں، جیسے کوئی نام ہو افلاح، بہت زیادہ کامیابی والا، ذیشان بھی نام رکھا جاتا ہے، کیا کہیے تو گا؟ ایسے نام رکھ لیا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شریعت میں ایسے نام کہ جس میں خود نمائی ہوتی ہو، جیسے ذی شان ہے۔ اس کے علاوہ جیسے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک عورت کا نام برہ تھا، تو آپ نے اس کا نام چینج فرمایا، برہ کا معنی بڑی نیکوکار، تو آپ نے چینج فرمایا۔ تو جس میں خود نمائی کا خدشہ ہو تو اس میں نام کو چینج کر لینا چاہیے۔ ایسے نام کہ جن کا مطلب ہی غلط نکل رہا ہے، جیسے ایک خاتون کا نام تھا آسیہ، آسیہ کا معنی ہی گناہگار ہے، تو اس کا نام بدل کر آپ نے جمیلہ رکھا۔ ایک کا نام، شخص کا نام تھا حزن، تو آپ نے اس کا نام جو ہے وہ بدل کر سہل رکھا۔ تو ایسے نام کہ جن کے نام کے میننگز غلط ہوتے ہوں وہ نام چینج کرنے چاہیے۔ کسی غیر مسلموں کے ناموں پر نام نہ ہو، مشابہت میں نہ ہو، یا کسی بتوں کے نام پر نہ ہو۔ باقی جتنے نام اسلامی ہیں سارے نام اچھے ہیں، اور وہ الحمدللہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی عطا سے کوئی بھاری نہیں ہے،
سارے بہترین نام بہت اچھی بات. اچھا یہ چیزیں ہو گئی, بہت اچھی بات مفتی صاحب نے بتا دی. اب وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اس کو دیکھیے گا, غور کیجیے گا ہم کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں. اسٹون کے حوالے سے بات, پتھروں کے حوالے سے, انگوٹھی میں عام طور پر پہنا جاتا ہے, مفتی صاحب نے بھی ماشاءاللہ پہنی ہوئی, میں نے بھی, اور بھی بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں. اس کے حوالے سے ہم یہ سمجھ کر نہیں پہنتے کہ اس میں کچھ اثرات ہیں, ہماری قسمت پر اس کے اثرات مرتب ہو جائیں گے, تو نیلم ہے تو یہ کرے گا, زرقون ہے تو یہ ہوگا, اور عقیق ہے تو یہ ہو جائے گا, اور کچھ مختلف جو پتھر ہیں ان کی خصوصیات الگ الگ. بہرحال ایک شوق ہوتا ہے. تو اس کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھنا یا یہ نظریہ رکھنا, عقیدہ تو نہیں نظریہ رکھنا, کہ جناب اس سے قسمت پر کوئی اثر انداز ہوں گی یہ چیزیں, کیا کہیے گا؟ رئیس بھائی, انگوٹھی اور نگینے کے حوالے سے بنیادی طور پہ تو یہ سمجھ لیا جائے کہ انگوٹھی پہننا مرد کے لیے ایک انگوٹھی ایک ماشے کی, ایک نگ کی 4.5 ماشے سے کم, یہ مرد کے لیے جائز ہے. نگینہ بھی ایک ہو اور انگوٹھی بھی ایک, اور پھر اس میں نگینہ کوئی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, چاہے وہ یاقوت ہو, زمرد ہو, یا فیروزہ ہو, یا عقیق ہو, کوئی بھی اس میں نگینہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. بات نہیں. دوسری چیز یہ کہ اس کائنات کے ہر معاملے کا جو فاعل حقیقی ہے اور مؤثر حقیقی ہے, مسبب الاسباب اللہ رب العالمین ہے. اس کی مرضی, اس کی مشیت, مفتی صاحب نے ابتدا میں فرمایا کہ فاعل حقیقی جو ہے, یعنی اس سارا جو یہ توہمات کا موضوع ہے نا, تو ان ساری چیزوں کو رد کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بیان فرمایا نا, کہ ان ساری چیزوں سے جان چھڑانے کے لیے عقیدہ یہ رکھا جائے کہ اللہ رب العالمین پر توکل ہو, اعتماد و بھروسہ ہو, کہ اس کے بغیر چاہے اس کائنات کا کوئی بھی معاملہ اور کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا. تو اس کائنات کے تمام تر معاملات کا فاعل حقیقی وہی ہے, اس کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتہ تک حرکت نہیں کر سکتا. اب پتھروں کے حوالے سے کہ کیا اس میں کوئی ایسے اثرات ہوتے ہیں, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پتھر استعمال فرمایا. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبشی نگینہ استعمال فرماتے تھے. حبشی نگینہ, تو حضور سے یہ ثابت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے, لیکن اس طور پہ پہننا کہ اس کے پہننے سے کوئی اثرات ہوں گے, تقدیر میں کوئی فرق آ جائے گا اور بگڑی ہوئی بن جائے گی, یا اس طرح کے کوئی معاملات ہوں گے. اور یہ ساری چیزیں بتانے والا کون ہوتا ہے؟ جو 150 روپے میں بیچ رہا ہوتا ہے. یعنی اگر اس سے کوئی ہمارے معاملات میں, تقدیر میں کوئی فرق آنے والا ہوتا تو وہ سب سے پہلے تو خود اچھے اچھے جو پتھر ہیں وہ استعمال کر کے اور اپنی تقدیر بنا لیتا, اپنے معاملات کو سدھار لیتا, اور پھر اس کے بعد وہ ساری چیزیں ہمیں وہ, بلکہ وہ کسی کو دیتا ہی نہیں. اگر وہ پتھر اتنے ہی حالات اور معاملات کو اور ہماری جو کیفیات ہے اس کو سدھارنے کا باعث بنتے ہیں, تو پھر کوئی ایسا پتھر ہمیں ملتا ہی نہیں کہ جو ہمارے استعمال کے لیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض جگہوں پہ, جس طرح اس حدیث مبارکہ سے متعلق حضرت مولا علی قاری نے مرکات میں کلام فرمایا, آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیق کے حوالے سے حضور کا ایک فرمان موجود ہے کہ یہ پہنو مبارک پتھر ہے یہ, لیکن مبارک اس طور پر کہ اللہ رب العالمین چاہے تو اس پتھر کے ذریعے یا کائنات کی کسی بھی چیز کے ذریعے اپنے جو الطاف و عنایات کا سلسلہ ہے وہ ظاہر فرما سکتا ہے. جس طرح قرآن کریم میں پتھروں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان سے چشمے نکلتے ہیں, بعض پتھر وہ ہیں کہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گر پڑتے ہیں, یہبط من خشیت اللہ, کہ اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے وہ گر پڑتے ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود سے متعلق فرمایا کہ اس کی آنکھیں بھی ہیں, اس کے کان بھی ہیں, یہ دیکھتا ہے, یہ سنتا ہے, اور کل اللہ کی بارگاہ میں یہ گواہی دے گا. جو اس کے تقدس کے لیے, اس کے ادب و احترام کے لیے آتے ہیں, تو فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی بخشش کے لیے گواہی دے گا. تو یہ بھی پتھر ہے اور ہماری بخشش کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ ایک فائدہ دے گا. تو اس طور پر کہ سارا جو خیر و شر کا معاملہ ہے وہ اللہ کی طرف سے, اللہ جس پر کوئی بھی چیز ظاہر فرمانا چاہے, جس چیز کے ذریعے ظاہر فرمانا چاہے, یا جس چیز کے ذریعے کسی کو فائدہ عطا فرمانا چاہیے, اس کی مرضی اور مشیت ہے. فی نفسی کسی چیز میں, اس کائنات کی کسی بھی چیز میں, چاہے وہ پتھر ہوں, حیوانات ہوں, نباتات, جمادات وغیرہ ہوں, اس میں کوئی خاصیت نہیں ہے جب تک اللہ رب العالمین اپنا کوئی بھی جو ایک فیصلہ ہے, فائدہ ہے یا نقصان ہے, اس کو ظاہر نہ فرمانا چاہے. ٹھیک, بہت اچھی بات. اچھا ایک چیز اور بھی ہمارے یہاں جو دیکھی جاتی ہے, اور بہت زیادہ اس پہ لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ویسے تفریحاً بھی کر لیتے ہیں کہ فال نکالنے والے کے پاس جاتے ہیں قسمت کا حال جاننے کے لیے, اس بیچارے سے نکلوا رہے ہوتے ہیں کہ جس کے پاس اگلے وقت کا کھانا بھی شاید نہ ہو. تو یہ چیز چلیں کسی کی مدد کرنی اور بات ہے, آپ ویسے دوسرے انداز میں کرتے ہیں, لیکن یہ نظریہ رکھ کر کہ جناب اب یہ قسمت کا حال بتائے گا کہ اب کیا ہونے والا ہے میرے زندگی میں, کامیابیاں کتنی دور ہیں, شادی کب ہوگی, کاروبار کب ہوگا, ترقیاں کب ہوں گی, اسفار کب نصیب ہوں گے, کیا آپ فرمائیے گا یہ قسمت کا حال جاننے کے لیے فال نکلوانا؟ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ العیافۃ یعنی پرندوں کے ذریعے فال نکالنا,
یہاں پر گیا تو کام صحیح ہے بھائی، اور یہاں گیا تو کام نہیں کرنا، کام نہ ٹھیک ہے، بگڑ گیا. چاہے وہ سستی کی وجہ سے ہو، لیکن پرندے پر ڈال دینا، پھل پر ڈال دینا. اسی طرح فرمایا کہ الطیرۃ مختلف یعنی یوں سمجھ لیں کہ اور چیزوں سے فال نکالنا، اور اسی طرح فرمایا کہ وہ ترق ریت کے ذریعے، اور طیرہ کا معنی یہ بھی بیان کیا کہ پتھروں کے ذریعے، ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کہ جس نے ایسا کیا من الجبت، یہ شیطانی کاموں میں سے ہے، ٹھیک ہے. اچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر جب بارش ہوئی تو صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے رب عز و جل نے مجھ سے فرمایا کہ میرے بندوں میں سے کچھ لوگ ایمان والے ہوئے اور کچھ لوگ کافر ہوئے. اس کو سنیے گا، یہ بڑی اہم حدیث پاک ہے. ہمتن گوش ہوں. جی بالکل. تو اب عرض کی یا رسول اللہ کون مومن ہوئے کون کافر ہوئے؟ رب عز و جل نے کیا فرمایا؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جنہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بارش، جن کا یہ یقین ہے کہ یہ بارش اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے، تو وہ مومن ہوئے. کیا بات. اور جو یہ سمجھے، جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ یہ بارش ستاروں کی فلاں منزل میں جانے کی وجہ سے ہوئی ہے، تو فرمایا کہ وہ کافر ہوئے. وہ کیسے کافر ہوئے؟ کافرun بی ومؤمن بالکواکب، کہ وہ میرے ساتھ کفر کر رہے ہیں اور ستاروں پر یقین رکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ رائٹ دیا ہی نہیں کہ وہ غیب کی باتیں بھی نکالے، غیب کی باتیں لوگوں کو بتائے، اور غیب کی باتیں. اچھا پھر کچھ یہ بھی کہتے ہیں نا یار وہ فلاں بندہ صحیح بتاتا ہے، بالکل وہ صحیح بتا، اس کے پاس چلو، جو بتاتا ہے صحیح بتاتا ہے، اس سے وقت لے لیں بس. جب اعلیٰ حضرت سے امام احمد رضا خان علیہ رحمہ سے پوچھا نا کسی نے کہ حضور یہ کیا ہے، تو فرمایا کہ وہ جنی ہے جو جن سے سن لیتی ہے اور پھر اپنے دوست کاہن کے کانوں میں پھونک دیتی ہے، اور آگے سے کاہن کیا کرتا ہے، اس میں مسالہ جات ملا کر آگے پھینک دیتا ہے. یہ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. 10 باتوں میں سے 10 جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ اگر سامنے آ کر سچ ہو گیا، تکا لگ گیا، تو لوگ سمجھتے نہیں یار یہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا یہاں پر میں عرض کروں گا کہ زمانہ جاہلیت میں کیا تھا. مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ ایک تیر ہے اس پر لکھا ہوا تھا نعم، اور بلکہ ایک تیر پر تھا امرنی ربی، اور دوسرے تیر پر تھا نہانی ربی، اور تیسرا تیر خالی. اب وہ جب فال نکالتے امرنی ربی آتا تو بولا یہ کام ٹھیک ہے، نہانی ربی آتا تو نہیں بھائی رب نے منع فرمایا یہ کام نہیں کرنا، اور جو خالی آتا تو کہتے بھائی دوبارہ کرو. اچھا اسی طریقے سے شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عرب میں زمانہ جاہلیت میں جو خانہ کعبہ کے خادم ہوتے تھے تو ان کے پاس 7 تیر ہوتے تھے. اچھا جی. اب اس میں کیا تھا کہ ایک میں نام لکھا ہوا ہوتا تھا، ایک میں لا لکھا ہوا ہوتا تھا، ایک میں منہم، چوتھے میں من غیرہم، ایک میں ملصق، ایک میں عقل، اور ایک میں فضل العقل. مطلب کیا تھا کہ کوئی اگر رشتے کے لیے آتا کہ بھئی رشتے کا فال نکالو، نام آتا تو ٹھیک ہے، لا آتا تو نہیں، ٹھیک ہے. اچھا کسی کے اگر نسب میں کوئی شک ہوتا تو آتے بھائی چلو بھائی فال نکالو. اگر اس میں آتا منہم تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی اسی نسب سے. من غیرہم اگرچہ وہ بیچارہ حلالی ہے، وہ کہتے بھئی اس میں سے نکالو اس کو. اچھا ملصق اس کا مطلب یہ کہ بھئی ان میں سے کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کا. اچھا کسی نے اب قتل کر دیا، اب اس پر دیت آنی چاہیے، کیا آنا چاہیے؟ تو عقل کا تیر آتا تو عقل کا معنی ہے دیت، اور کوئی دیت نہ دے سکتا تھا تو اس کے بعد وہ نکالتے، اور جس کے ہاتھ میں وہ تیر آتا فضل العقل، اب دیت تو ادا کرے گا. تو فرمایا کہ یہ ساری زمانہ جاہلیت کی باتیں استثناء کی ایک وہ کیفیت تھی آج جیسی. جی جی جی. حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ لا طیر الا طیرک، لا خیر الا خیرک، ولا الہ غیرک. کوئی فال نہیں مگر مولا تیری ہی ہے، کوئی خیر نہیں مگر تیری ہی ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق نہیں. بہت عمدہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں. یہ دیکھیں بہت توجہ کے ساتھ سننے والی چیزیں ہیں کہ جو ہم عام معمولات زندگی میں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں. نظریات اور نظریات بہت زیادہ پکا ہو جائے تو وہ پختہ ہو جائے تو عقیدہ بن جاتا ہے. کیا فرمائیے گا پیغام کی صورت میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہیے گا؟ پھر میں مفتی صاحب کی جانب لوٹوں گا، کیا پیغام دیجیے گا؟ رئیس بھائی ہماری زندگیوں میں تنگی اور آسانی اور آسائش اور تنگ دستی کا یہ سلسلہ رہتا ہے. قرآن کریم میں ان دونوں چیزوں سے متعلق فرمایا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمہاری زندگی میں جو بھی اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے. بے شک بے شک. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تمہیں برائی پہنچتی ہے تو فرمایا کہ وہ تمہاری اپنی وجہ سے.
یعنی تم اپنی کسی سستی کاہلی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، یا تم نے کوئی کام شروع کیا تمہارا تجربہ نہیں ہے، مارکیٹ میں تم نے کوئی ایسی چیز ڈال دی کہ جس کا سیزن نہیں ہے، یا تمہیں مارکیٹنگ کا تجربہ نہیں ہے، یا کسی بھی طور پر ظاہری اس کے کوئی نہ کوئی اسباب ہوئے جس کی وجہ سے تمہیں نقصان پہنچا ہے، یعنی وہ اللہ رب العالمین نہیں چاہتا کہ تمہیں نقصان میں مبتلا کیا جائے، اس کا سبب تم بنتے ہو، یا تمہارا عمل بنتا ہے، تمہارا رویہ بنتا ہے جس کی وجہ سے تمہیں نقصان کا یا دیگر اس طرح کی کیفیات کا سامنا رہتا ہے، اور وہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے، یعنی تم اپنا نقصان کسی اور پہ نہ تھوپو کہ مہینہ ایسا تھا، یا میرا راستہ فلاں چیز نے کاٹ دیا تھا، یا میرا فلاں دن میں نے یہ کام شروع کیا، یعنی کسی اور چیز کو اس کا سبب نہ ٹھہراؤ، بلکہ فرمایا کہ اپنی ذات میں تم تلاش کرو، اسباب تمہیں خود مل جائیں گے۔ تو عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، خیر و شر اللہ کی طرف سے، اور اگر شر ہے، کوئی نقصان والا معاملہ ہے، تو قرآن میں دوسرے مقام پر فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، جو بھی خشکی اور تری میں تم فساد دیکھتے ہو وہ اس کا شامت اعمال کا نتیجہ ہے، تم اس کو اگر غور کرو گے تو وہ تمہارے اپنے کردار میں، اپنے وجود میں ہی تمہیں اس کا سبب کوئی نہ کوئی نظر آتا ہے۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی، یہ انالائز کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں آبزرویشن اپنی بہت بڑی رکھنی چاہیے، ہماری مشاہدے کی قوت جو ہے نا وہ زیادہ ہونی چاہیے کہ جو ناکامیاں ہیں وہ ہمارے تساہل کے سبب ہمیں ہمارا سامنا ہو رہا ہے ان ناکامیوں سے، یا ہماری حکمت عملی غلط ہے جس کے تحت ہمیں ناکامیاں دکھا رہی، یا یہ کہ اللہ کو یہ اللہ کی مشیت اسی میں ہے کہ جناب ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے، اس سے بہتر بدلہ جو ہے اللہ تعالیٰ دینے پر قادر مطلق۔ کیا فرمائے گا مفتی صاحب، ماہ سفر کا آغاز ہے اور اسی آغاز میں ARYQ TV نے توہم، یہ توہم پرستی کے حوالے سے آپ دونوں کو زحمت کلام دیا، ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیجیے گا؟ میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس جواب پر کہ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ جو یہ کاہن اور ان کے پاس جاتے ہیں، کاہنوں، نجومیوں، علم رمل، علم جفر کے جو ماہرین ہوتے ہیں، یا پروفیسر سو کالڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں جو فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں پر بھی دیواروں پر اپنی شادی کا نہیں پتہ اور آپ کو بتائیں گے آپ کی شادی ہوئی ہے یا نہیں، یا کہاں ہوگی، کیا ہوگا، کاروبار، اپنے کاروبار کا پتہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ خود فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہے اور ہمارے فیوچر کا حال یہ بتائے گا۔ تو فرمایا کہ کوئی اگر اعتقاد کے ساتھ جائے کہ جو کہے گا سچ کہے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کوئی اعتقاد کے ساتھ نہیں جاتا اور ایسے ہی جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اعتقاد نہیں ہے لیکن دیکھتا ہوں کیا ہے، تو فرمایا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اچھا، یہ بھی کبیرہ اور لم یقبل اللہ لہ صلاۃ 40 صباحا، اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی تا وقت کہ وہ توبہ نہ کر لے، اور بطور ہزل اور استہزاء جاتا ہے، یعنی ایسے مزے لینے کے لیے، تو فرمایا حماقت ہے، بیکار ہے، اس سے دور رہنا چاہیے، اور اس کو عاجز کرنے کے حوالے سے جاتا ہے کہ یار میں اس کو عاجز کروں اور اس کو بتاؤں کہ اصل چیز یہ نہیں ہے، تو فرمایا کہ پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ میں آخر میں اختصار کے ساتھ واقعہ کروں گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے غلام تھے جن کا نام تھا مزاحم، ان کے ساتھ تھے، تو چاند جو ہے دبران ایک چاند کی منزل کا نام ہے، چاند دبران میں تھا، تو مزاحم کہتے ہیں کہ میری ہمت نہ ہوئی کہ میں کہوں، تو میں نے صرف اتنا کہا کہ حضور ذرا چاند کی طرف دیکھیں، تو چاند کی طرف دیکھا تو فرمایا تم کہنا چاہتے ہو دبران میں ہے، یاد رکھنا کہ اور لوگ ہوں گے جو چاند کی منازل کو دیکھ کر اپنے اوقات جو ہے وہ متعین کرتے ہیں، ہم وہ ہیں، ہم مسلمان کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ مفتی صاحب آپ تشریف لائے۔ ناظرین محترم، توہم پر ہم نے آج بات کی، اور توہم سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے ایسے توہمات موجود ہیں جس کی زد میں ہمارا معاشرہ نظر آتا ہے۔ اللہ نے ایمان کی روشنی عطا فرمائی ہے، اور ایمان جو ہے ہمیں یقین کی منزل پر لے کر آتا ہے۔ جب انسان یقین کی منزل پر آ جائے تو پھر بے یقینی کی اور تذبذب کی تمام کیفیات اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان اور قرآن کریم جیسی کتاب روشن ہمیں عطا فرمائی، اور نبی مکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی عالم جیسا نبی ہمیں عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس حوالے سے اپنے معاملات کو بہتر کریں اور اس مہینے کو درود شریف کے ساتھ سنواریں تاکہ اگلا مہینہ جو ہے ماہ ربیع الاول میں آپ بہتر طور پر داخل ہو سکے۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔